बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, आज का वीडियो होने वाला है, एक यजदान भाई हैं जिन्होंने न्यू मुस्लिम है, वो एक व्लॉग अपलोड की थी जिस पे उन्होंने एक होटल पे नमाज़ पढ़ी। तो नमाज का शॉर्ट क्लिप जब उन्होंने अपलोड की तो लोग उस पर वो रफ़ाइल करते थे, तो लोग नीचे कमेंट करने लग गए कि ये नमाज का सुन्नत तरीका नहीं है बल्कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा का तरीका है, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, लोगों ने यानी ये जो मौलवी हैं, ये लोग रफ़ाइल के बारे में लोगों का इस तरीके के ब्रेन वॉश किए हैं, यानी लोग सुन्नत को मतलब सुन्नत तरीके को लोग जो है एक यानी एक आदमी की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि ये सुन्नत तरीका नहीं है बल्कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा का तरीका है, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ब्लॉग वाला, उसके बाद जो लोग कमेंट किए हैं वो वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का रफ़ाइल के बारे में क्या जवाब है वो मैं बाद में दिखाऊँगा। पहले आप यजदान भाई का वीडियो देख लीजिए। ये देखिए वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से ये रफ़ाइल कर रहे हैं। तो उन्होंने एक शॉट लिया उसका, फिर उसके बाद वो इसी तरीके का ये देखिए और एक बार रफ़ाइल किए तो वो सजदे में चले गए। तो देखिए और भाई साहब आए हैं, देखें जरा, सिद्दीक भाई, उन्होंने नाम लिखा है सिद्दीक भाई, माशाअल्लाह। नमाज का सुन्नत तरीका नहीं, ये बस ओनली इंजीनियर अली मिर्ज़ा का तरीका है। मेरे भाई, काश तुमने हदीस पढ़ी होती मेरे भाई, काश तुमने किताबों को थोड़ा सा पढ़ा होता मेरे भाई। थोड़ा सा किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे जो बड़े हमें सिखाते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। अभी जैसे मेरे मॉम डैड वो अलग दीन से थे, राइट, वो अलग दीन से अभी भी है। मेरे मॉम डैड ने बचपन से मुझे कुछ अलग चीज़ सिखाई थी, जो खुदा का तसव्वुर था वो मेरे सामने अलग था। अगर मैं आपके जैसा होता तो मैं उनके जैसे ही रहता जैसे वो है अभी, राइट। मैं सही लाइन पे क्यों आया हूँ? तो मेरे भाई, आपने वीडियो देखी कैसे यजदान भाई की बेहतरीन नसीहत है कि अगर आप जो है वो किताबों को पढ़िए। अगर आप किताबों को ना पढ़ेंगे, जो आपके बाप दादा या बुजुर्ग बताते आ रहे हैं, आप उसी को सही मानने लग जाएंगे। जबकि मैं अगर ऐसा ना करता तो मैं मुसलमान नहीं होता। वो अगर ऐसा करते तो उनके बाप माँ जिस मज़हब में हैं वो उसी मज़हब में होते। लेकिन वो जब स्टडी किए, जब वो तहकीक शुरू किए, फिर उसके बाद वो उनके पास जो है हक वाजे हुआ तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसी तरह वो हर फ़िरके के लोग को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है खुद स्टडी कीजिए और देखिए कि क्या सुन्नत तरीका है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरे भाई, आइए देखते हैं रफ़ाइल के बारे में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो मौलवी लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, इस हद तक ब्रेन वॉश किए हैं लोग जो है रफ़ाइल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के मतलब दूसरे लोगों की तरफ मंसूब करने लग गए और ये बताते हैं कि ये सुन्नत तरीका नहीं है बल्कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा का तरीका है, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाई, आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। हम हदीस पढ़ रहे होते हैं, ये कहानियां और वाकयात सुना रहे होते हैं। ऐ फिर क्यों किया जाता जी? और ऐ फिर क्यों किया जाता? वो होने किधरे नहीं है। हम रफ़ाइल की हदीसें बयान कर रहे होते हैं, ये कहते हैं जी वो ऐ फिर क्यों किया जाता है कि बुत रख के आंदे सन। वो सरकार को पता नहीं, सानू भी नहीं पता क्यों किया जाता है। और बयान करने वाले भी उन नासके ने। जब से हमने कहा कि कोई झूठी हदीस ही सुना दें, ज़ईफ छोड़ दें, झूठी हदीस किसी किताब में लिखी हो, यानी अंगूठे चूमने वाली झूठी हदीसें हैं लेकिन कहीं लिखी हुई है मौज़ूआत शरीफ में। वो घड़ी हुई हदीसों के ऊपर जो किताब लिखी है ना, इब्न जौज़ी ने भी लिखी, मुल्ला अली कारी ने भी लिखी और लोगों ने भी, कि बड़ी बड़ी घड़ी हुई हदीसें कौन सी हैं। लेकिन ये बगलों में बुत रखने वाली तो कोई घड़ी हुई हदीस भी नहीं है। देखिए इतना बड़ा झूठ है, कोई हदीस और पब्लिक के अंदर मशहूर है। फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई रफ़ाइल तो नमाज का हुस्न है, हुजूर ने हुक्म दिया है जी। हुक्म किथे है? और एक वो देवबंदियों का मौलवी है, वो उसका नाम रखा है दलील का बेताज बादशाह। उसके ताज के साथ जो मैंने कर दिया हुआ है ना, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उनके बारे में बता रहे हैं। वो कहता है जी मैं इतने लाख इनाम दूंगा, कोई रफ़ाइल का हुक्म दिखा दे। सरकार, हम इनाम नहीं लेते, आपसे आपकी आखिरत का सवाल करते हैं कि तौबा करें अपने इस झूठ के ऊपर। हम दिखाते हैं रफ़ाइल का हुक्म बुखारी मुस्लिम से, लेकिन पहले आप बात को समझें, ये एक मुकदमा है। मुफ्ती साहब का वीडियो का लिंक सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ
بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے, اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات, یعنی بات مختصر کرتے ہیں. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے, مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح و شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو, وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی العلی سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بالکل ضرورت نہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے, پھر کام ختم ہو گیا نا. صحیح, بالکل صحیح. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں, جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے. اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی نماز سکھانے کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ اس طرح آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے. جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں, اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف, اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے.
تو منسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کب وہی نہیں منسوخ ہوا ہوا سرکار. بتائیے؟ سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا، مفتی عبد الواحد ان کے قریشی. تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رفع الیدین کا حکم دکھائیں، جی دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرث نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی، کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے، یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں. 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی اور وہ بھی رفع الیدین کے ساتھ. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا، اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی، رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے. فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ بتائیے منسوخ کب ہوا ہے؟ 10 کے 10 کو غلطی، جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے سینئر صاحب میں سے. اس میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے، تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے. چوتھی رکعت میں بائیں سرین پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرات شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا، یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا، نہیں، انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی علیہ السلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقاعدہ باب باندھا ہے امام ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم کے استاد نے، کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، جو ہاتھ چھوڑ کے. ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی دونوں درست ہیں. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی ایک گواہی ہوگی، 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں لی سرکار نو مندے ہو، اسی 11 سرکاراں نو مننے ہیں، اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے. جی رفع الیدین کا حکم دکھا دیا، جی دکھا دیا ہے. اور آپ رفع الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں. گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ آپ خود سوچیں اگلن، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے. جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا، وفات تک ہی ہوا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. لاجیکل ہے یہ، تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں جی. بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی. گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جابر بن سمرہ والی شریر گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. سرکاری حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے. آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. مفتی عبد الواحد قریشی صاحب. اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے،
वो 70B मसला आप जरूर देखें। रफुल इज़्दैन से मुतल्लिक फ़िरका वाराना नज़रियात का तहकीकी जायज़ा, उसमें इनके आपको झूठ पता चलेंगे कि ये झूठ की बुनियाद पे खड़े हैं। और हम तो बड़े खुश होते हैं कोई घोड़ों के दुमों वाली हदीस बता दे, बुत रखने वाली झूठी बात खुद घड़ी भी बता दे, हम फिर कहते हैं आपको बताएंगे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। तो मेरे भाइयों, आपको बिल्कुल कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि ये लोगों को किस तरीके से धोखा देते हैं और लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। तो लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि रफ़ुल इज़्दैन करना सुन्नत तरीका नहीं बल्कि इंजीनियर मिर्ज़ा का तरीका है। नाउज़ुबिल्लाह, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद ईजाद किए हैं ये तरीका, जबकि उन्होंने पूरा वाज़ेह हदीस से ये साबित कर रहे हैं कि ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।